السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں لیاری جنرل اسپتال کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ ویسے تو پورے سندھ میں ہی اسپتالوں کی صورتحال کافی خراب ہے، اور جو ڈسٹرکٹ لیول کے اسپتال ہیں، ڈویژن لیول کے اسپتال ہیں، خاص طور پہ اگر تعلقہ لیول کے اسپتالوں کی بات کی جائے تو وہاں بھی بہت برا حال ہے، اور انفراسٹرکچر تو موجود ہے لیکن وہاں پر سہولیات نہیں ہیں۔ بہت ساری صورتوں میں وہاں ادویات نہیں ملتی ہیں، اور بہت سارے اسپتالوں میں صرف ڈاکٹرز وہاں موجود ہوتے ہیں، اور مریض کا صرف معائنہ ہوتا ہے، ڈاکٹر پرچی لکھ کر دے دیتا ہے، بس اس کے بعد پھر مریض رلتا رہتا ہے، خوار ہوتا رہتا ہے، اور اسے وہ سہولیات دستیاب نہیں ہو پاتی۔ کراچی جیسے بڑے شہر کی بھی اگر بات کی جائے تو کراچی میں بھی سندھ گورنمنٹ کے مختلف ڈسٹرکٹس میں 6 بڑے اسپتال ہیں جن کی اسٹرینتھ 100 سے 200 بستروں تک کی ان کی اسٹرینتھ ہے، ان میں سب ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، لیکن وہاں بھی 1-2 بجے کے بعد سے سہولت دستیاب نہیں ہوتی ہے، 24 گھنٹے وہاں بھی سہولت نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو سارا برڈن ہے مریضوں کا وہ سول اسپتال کراچی پہ آتا ہے، جناح اسپتال کراچی میں جاتا ہے، عباسی شہید اسپتال میں ایک حد تک جاتا ہے۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں اگر بڑے اسپتال کی بات کی جائے تو وہاں پر سول اور جناح کے علاوہ لیاری جنرل اسپتال بھی ایک بڑا اسپتال ہے، اور خاص طور پر لیاری کے علاقے کے عوام کے لیے اسے اکوپ کیا گیا تھا، وہاں ڈپارٹمنٹس بھی موجود ہیں، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ وہاں کبھی بھی وہاں کے جو رہائشی ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہیں وہاں کبھی بھی ساری سہولیات دستیاب نہیں ہوئی ہیں۔ اکثر وہاں پر کچھ لوگ جو مافیاز کی شکل میں وہاں موجود رہتے ہیں، ان کا وہاں پہ دباؤ رہتا ہے، مریض جو ہیں خوف و ہراس میں کا شکار رہتے ہیں، وہاں جو سٹاف جو کام کرتا ہے انہیں بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اب اس پر سونے پر سہاگا یہ کہ وہاں جو سہولیات ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں، بہت ساری ایسی شکایت آ رہی ہیں کہ وہاں پہ اکوپمنٹ ہے تو وہ چلتا نہیں ہے، یا وہاں اکوپمنٹ ہے ہی نہیں، بہت سارے لیبارٹری کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ وہاں پر نہیں ہوتے، صرف سادہ سادہ سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہم نے اپنے پچھلے شو میں بھی اس پہ بات کی تھی۔ اور جو میل اسکول آف نرسنگ ہے اس کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، وہاں کے بچوں کے بہت سارے مسائل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لیاری میڈیکل کالج جو ہے اس کے ساتھ یہ افیلیٹڈ ہیں وہاں، اور وہاں کی پالیٹکس جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پر چل رہی ہے، اسپتال میں، کالج میں، اور جو میل اسکول آف نرسنگ ہے وہاں پر۔ ہم نے اپنے گزشتہ شو میں اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا تھا، اور اس کے بعد کی کیا صورتحال رہی اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں، ایک پینلسٹ نے ہمیں جوائن کیا، میں ان کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں اور پھر ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس شو کے بعد کی صورتحال میں کیا ہوا۔ اور اس میں ایک خاص جو ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ ہوئی کہ منسٹر ہیلتھ سندھ محترمہ ڈاکٹر عذرا پیچو صاحبہ نے بھی آج لیاری جنرل اسپتال کا دورہ کیا، اور وہ دورہ بھی یہ بتاتے ہیں لوگ وہاں کے، اور ہمارے مہمان بھی اس بارے میں بتائیں گے کہ اس دورے کو بھی ناکام کرا دیا انہی لوگوں نے، انہی مافیاز نے جو وہاں اسپتال کو اچھے سے چلتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمود ہاشم صاحب جو کہ سابق ٹاؤن ناظم ہیں لیاری، بہت شکریہ آپ کا محمود ہاشم صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب عبد الماجد جدگال صاحب جو کہ سماجی کارکن ہیں، بہت شکریہ آپ کا عبد الماجد صاحب۔ اور ہمارے جو تیسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جناب بشیر احمد بلوچ صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں ہمارا لیاری آرگنائزیشن کے، بہت شکریہ آپ کا بشیر صاحب۔ محمود صاحب، آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا، بتائیے کہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے شو کیا تھا اس کے بعد کی کیا ڈیولپمنٹ ہوئی، پھر کیا کیا سین ہوا؟ اختر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا، آپ لیاری کی عوام کی آواز بنے۔ آپ کے پروگرام کے بعد محترم نویل احمد گبول صاحب نے ایکشن لیا اور ویڈیو اپنی بنائی ایک، اور انہوں نے منسٹر ہیلتھ اور سیکرٹری ہیلتھ کو لیٹر لکھا۔ اس کے علاوہ سجاد علی سمرو سے جو ہم نے ملاقات کی تھی، انہوں نے کال اٹینشن نوٹس جو اسمبلی میں پیش کیا، اس پہ ڈبیٹ کی، اور آپ اس بات کو غور کیجیے گا کہ وہ جو بھی نکات پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا جو لیٹر ہم نے ان کو جمع کروایا تھا وہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک نقطہ اور آپ غور کیجیے گا کہ منسٹر ہیلتھ نے جو جواب دیا اس میں ایک نقطہ بہت واضح نظر آ رہا جس کی عکاسی آج بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیاری کے عوام جو ہیں وہ اگر اس کو بہتر کرنا چاہیں، اس کو سنبھالنا چاہیں تو ہو سکتا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ کہ ایک لیاری کے لوگوں کے حوالے سے ایک بنایا گیا ہے یہ کہ لیاری کے عوام جو ہے پرامن نہیں ہے، اور وہ کسی بھی معاملے کو خراب کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ آج کے میٹنگ، آج جو عذرا پیچو جب آئی یہاں پر، تو جب میں یہاں پر آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ 2 بسز بھر کے، بہت سارے نوجوانوں کے 2 بسز بھر کے انہوں نے یہاں روکی گاڑی ہاسپٹل پہ، اور ان کو ہاسپٹل میں ان کیا۔ اور میم صاحب اس سے پہلے یہ بھی بتا دیں کہ منسٹر کا یہاں آنا، اسمبلی میں منسٹر نے جب بات کی تھی انہوں نے کیا اس وقت وہاں پہ کہا تھا، اور پھر اسی سلسلے کی کڑی ہے یہ؟ منسٹر صاحبہ نے کہا تھا کہ میں وزٹ کروں گی اور ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بناؤں گی اس کے اوپر،
لیکن وزٹ جب وہ کرنے کے لیے یہاں پر آئی تو اتنے تعداد میں وہاں پہ لوگ جمع تھے، اتنی کہاں سے آئے تھے لوگ؟ جمع باہر سے منگائے تھے انہوں نے. تقریباً میں نے 2 بسز تو خود دیکھی جو کہ وہاں انہوں نے انٹر کروائی ہیں. وہاں پر بہت سارے لوگوں کو جمع کیا، بہت معاملات ہیں، بے روزگاری ہے، لوگوں کو نوکریوں کے آسرے دیے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں. جب وہ اتری ہیں تو انہوں نے خفگی کا اظہار کیا، کیونکہ اس وقت جو ہے ایم پی جو ہے ہمارے یوسف بلوچ بھی تھے، عثمان لنگورو صاحب جو ہمارے ہیں اسسٹنٹ وہ بھی وہاں موجود تھے، لیکن انہوں نے بڑی خفگی کا اظہار کیا. اور جو انہوں نے دورہ کیا، اب اس بات کو آپ ویڈیوز میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب جس راہداری سے وہ گزرتی ہوئی مختلف جگہ پر گئی ہیں، ایک جمع غفیر، ایک جلوس ان کے پیچھے تھا. اور جس بھی ڈپارٹمنٹ میں گئی ہیں انہوں نے 1 منٹ سے زیادہ وقت نہیں گزارا اور مکمل انہوں نے بات نہیں کی، مکمل دورہ انہوں نے نہیں کیا ہاسپٹل کا. اور ناراض ہوتے ہوئے میں نے خود اس بات کو واچ کیا، میں نے خود سنا، اور وہاں سے واک آؤٹ کر کے چلی گئی ہیں. تو وہاں پہ اسپتال انتظامیہ کا کیا رول آپ نے دیکھا؟ وہ وہاں کیا موجود نہیں تھی، یا وہاں پولیس یا رینجر یا کوئی اور سیکورٹی نہیں تھی کہ وہاں لوگوں کو؟ محترم، جب انہوں نے اعلان کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ تو لیاری جنرل ہاسپٹل تو جنت کا نظارہ پیش کر رہا تھا. اچھا، ہاں، رنگ و روگن، راتوں رات تبدیلی آ گئی. وہ ایک فلم ہے نا منا بھائی MBBS والی، وہاں پر وہی سین تھا. مختلف صفائیاں ہو رہی تھی، جو باتھ روم گندے تھے اس باتھ روم کو بھی دھویا جا رہا تھا، مشین وہاں نصب کی جا رہی تھی، وردیاں بھی خریدی گئیں. اور میں آپ کو ایک وائس بھی سناؤں گا کہ وہاں کے ڈاکٹرز جو ہیں بہت پریشان ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم کہاں پہ پھنس گئے ہیں اور منسٹر صاحب کیوں آ رہی ہیں، ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے یہ بات کو فیس کرنا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک ایسا نمونہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ ہاسپٹل اچھا ہے، لیکن وہ اس کو کور نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ ہاسپٹل کی حالت پھر بھی بہتر نہیں تھی. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کوشش کی کہ منسٹر صاحبہ جو مختلف ڈپارٹمنٹ میں نہ جا سکیں. وہ آلریڈی وہ ڈاکٹرز بھی ہیں، وہ تمام چیزوں کو سمجھتی ہیں، انہوں نے اس کو ناکام کر دیا. عبد الماجد صاحب، آپ بتائیے کہ کیا یہ بات درست ہے یا یہ تاثر، کیا یہ درست ہے کہ جو لیاری کے لوگ ہیں وہی نہیں چاہتے کہ ان کی سہولتیں وہاں اچھی ہوں، ان کو وہاں سہولیات ملیں، اور یہ جو جھمگٹا جو لوگ جمع ہوتے ہیں کیا یہ وہاں کے مقامی لوگ نہیں تھے؟ سر وہ اگر آپ کہیں تو مقامی لوگ تھے. اب لیاری میں آپ کو پتہ ہے اتنی بے روزگاری ہے. اب ان لوگوں نے کانٹریکٹ پہ جو ملازمین ان کے پاس کام کر رہے ہیں ان کو اپنے پرسنل کام کے لیے یہ لوگ یوز کرتے ہیں. اب ان میں کافی ایسے ہیں جو 89 ڈیز پہ کام کرتے تھے، ان کی جاب چلی گئی. جب ایسے مواقع ہوتے ہیں ان کو بھی فون کر کے بلایا جاتا ہے کہ دفاعی بن کے آپ ہمارے لیے آواز اٹھاؤ، انشاءاللہ جب جاب آئے گی پہلی فرصت میں آپ کا کام ہوگا. یہ لیاری والے نہیں ہے سر، یہ آپ اگر کہو نا یہ چند مفاد پرست لوگ ہیں جو اپنی اگر مفاد پرست کہیں یا مجبور کہیں جو ان کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں، ایک نوکری کی خاطر، یا آپ کہو تو کچھ ان میں ایسے ہیں جو چند لفافے کی خاطر بک گئے. لیکن میں آپ کے چینل کے توسط سے گزارش کروں گا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہ یہ لیاری جنرل ہاسپٹل بھٹو صاحب کا تحفہ ہے لیاری والوں کے لیے، اور بہترین چیزیں مشینری وہاں موجود ہے، جو نئی مشینری ہے. اب میڈم کے وزٹ پہ پرانی مشین کو سائڈ کر کے نئی مشین کو رکھنا، پھر ان کو پریپیئر کرنا اور میڈم کو پراپر طریقے سے بات کرنے نہیں دینا. وہاں کے خود لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ میڈم کو پراپر وزٹ کرنے ان لوگوں نے نہیں چھوڑا تھا. حالانکہ وہاں کے سر کچھ لوگ ہیں ڈاکٹر ہیں جو مخلص ہیں، وہ بھی بہت بیزار آ گئے ان سے، اسپیشلی میڈم انجم رحمان سے. میڈم انجم رحمان صاحبہ جب یہاں سے ٹرانسفر ہوگی یا ہٹائے گی، سارے لیاری جنرل کے مسئلے تقریباً حل ہوں گے. سارے مسائل کی جو گھڑ ہے یہی میڈم ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کنویں کے اندر گدھا مارا پڑا ہو، اس کا پانی جتنا آپ نکالو، لیکن جب تک اس گدھے کو مرے ہوئے کو نہیں نکالو گے پانی گندا ہوگا. آپ کو لیاری جنرل کا سسٹم بہتر کرنا ہے تو ان عناصر کو ہٹانا ہوگا جو سب سے زیادہ نقصان پاکستان پیپلز پارٹی کو دے. تو وہ میڈم تو کالج کی پرنسپل ہیں، ان کا اس میں کیا رول ہے؟ سر انٹرفیئر ٹوٹل کالج والے ہی چلا رہے ہیں. اب آپ اپنے اس چینل میں دیکھ لیجئے گا ٹوٹل کالج کا اسٹاف ہے جو ان کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے. ایم ایس تو سمجھو آپ وہاں پہ برائے نام ہے. ایم ایس ان کی مرضی سے آتے ہیں، اور اگر کوئی ایم ایس ان کے خلاف چلے آپ کو بھی علم میں ہوگا کہ ان کو کتنی وہاں پہ اذیت ہوتی ہے. ایسے بہت سارے ایم ایس لیاری جنرل میں آئے ہیں جنہوں نے وہ کام کیا ہے، لیکن پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا یہ آپ پچھلی ویڈیو میں اپنی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس بیچارے کو اتنا زد و خوف کیا گیا. آخرکار وہ مجبور ہو گیا ٹرانسفر کرنے. ابھی بھی جناح کے اندر کافی ڈاکٹر ہیں جو یا لیاری جنرل میں اس میڈم کی پریشانی اور میڈم کے تشدد کو برداشت نہیں کیا اور یہاں سے بھاگ گئے، کیونکہ یہ چاہتی ہے کہ لیاری جنرل کے جو ملازمین ہیں فقط اس کے لیے کام کریں. لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ لیاری کے لوگ نہیں، یہ چند مفاد پرست لوگ ہیں جو ایسے موقعوں میں جیسے محمود ہاشم صاحب نے فرمایا کہ بسوں کی شکل میں آتے ہیں، بس ان کی دفاع کرتے ہیں. یہ لیارین نہیں ہے.
بشیر احمد بلوچ صاحب، آپ بتائیے کہ ہمارا لیاری آرگنائزیشن کے تحت جو آپ مشن لے کے چلے ہیں وہ آپ کو مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اس میں کچھ بہتری آ رہی؟ جی بہت شکریہ. الحمدللہ ہمارا آرگنائزیشن شب و روز اس پر کام کر رہا ہے لیاری جرنل پر. لیکن مسئلہ یہ ہے پیپلز پارٹی کو اب بہت گہرائی سے اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ آج بلاول کی پھپھی آصف علی زرداری کی بہن منسٹر عذرا پیچو صاحبہ کے ساتھ آج جو کچھ کیا گیا لیاری جرنل میں وہ قابل مذمت ہے کہ ایک منسٹر جب وہ اپنے ادارے میں وزٹ کے لیے آئے اور وزٹ بھی ایک کال اٹینشن کے ذریعے جس طرح ملاقات کر رہے تھے مختلف لوگوں سے، نبیل گبول کا لیٹر اور پھر سجاد علی سمرو کا اسمبلی میں بات کرنا، اس میں پھر منسٹر صاحبہ نے اناؤنس کیا کہ میں عنقریب وزٹ کروں گی. تو اس وزٹ کو اگر یہ پراپر طریقے سے جو قابضین لیاری جرنل میں اگر یہ ہونے دیتے تو بہت بہتری آتی لیاری جرنل میں. لیکن اب دیکھیں آپ کہ سندھ گورنمنٹ سے بھی اپنے آپ کو بالا سمجھنا، وزارت ہیلتھ سے بھی اپنے آپ کو بالا سمجھنا اور منسٹر صاحبہ کے دورے کو سبکداشت کرنا، یہ کیا پیغام دے رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کو جو قابضین ہے لیاری جرنل اور نرسنگ کالج میں اور میڈیکل کالج میں. تو آپ نے انہیں کیا دیکھا وہاں پر؟ کیا منسٹر صاحبہ ڈپارٹمنٹ میں نہیں جا پا رہی تھی؟ کیا انہیں بھی وہاں یرغمال بنایا گیا؟ کچھ اس طرح کی صورتحال تھی؟ بالکل انہوں نے ایسی صورتحال وہاں پر کریٹ کیا، فجر سے لے کر لوگوں کو یعنی اپنے عواریوں کو لا کر جمع کرنا انہوں نے شروع کیا. مطلب وہاں پہ کوئی جلسہ تو نہیں تھا تو لوگ کیوں جمع کر رہے تھے؟ یہ اسی لیے جمع کیے گئے ہیں تاکہ وہاں پر کوئی ایسا ماحول کریٹ ہو تو جس طرح کا جو وزٹ ہوتے ہیں، جو دورے ہوتے ہیں منسٹر کرتے، اس طرح کا یہ دورہ نہ ہو تاکہ ہمارے کوتاہیاں ان کے سامنے نہ آئیں. تو محمود صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ صورتحال میں بہتری کیسے آئے گی؟ آپ لوگوں کی ایفرٹس تو ہوئی، یہاں تک بات پہنچ گئی، اب آگے پھر اس کے بعد اب دیکھیں منسٹر ہیلتھ اپنے آفس جا کے وہ کیا کرتی ہیں، کیا کہتی ہیں اس پر؟ امیدیں تو بہت ہیں ہمیں، کیونکہ پہلی مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انوالو ہوئے. نبیل احمد گبول صاحب اپوزیشن سے جو ہیں سجاد سمرو صاحب اہم کردار ادا کر رہے ہیں. شاہجہاں کریم سنگار صاحبہ کیونکہ اب سیکرٹری بن چکی ہیں، پارلیمنٹ سیکرٹری بن چکی، تو وہ کردار ادا نہیں کر سکتی، لیکن وہ ہم سے رابطے میں بھی ہے اور جو بھی قانونی مدد ہے اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. اچھا، میں ایک بات مزید کرنا بھول گیا کہ آج کے وزٹ جب میڈم چلی گئی منسٹر تو انہوں باقاعدہ مجھے 4 لوگوں نے مجھے ہراساں کیا وہاں پر. اچھا، انہوں نے کیا کہا کہ منسٹر صاحبہ چلے گئے تو ابھی آپ بھی یہاں سے جاؤ. میں نے کہا کہ بھائی آپ کو تو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھے یہاں سے بھیجنے کا، میں ایکسٹرا ہوں، لیاری بھی ہوں، نبیل صاحب کی نمائندگی کر رہا ہوں. دوسری بات ہے میں لیارین ہوں، میں کہیں پہ بھی کھڑا ہو سکتا ہوں. میں اندر گیا اور میں نے اس بات کے اوپر جو ہے ایم پی ارشد بلوچ صاحب تھے، میں نے ان سے احتجاج کیا. جب ہم باہر نکلے ہیں آپ وہ فوٹیجز دیکھیں گے تو میرے خلاف نعرے بازی کی گئی، مجھے جو ہے وہ ہراساں کرنے کے لیے، میرے امیج کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے نعرے بازی کی، اور مزید جو ہے وہ اس قسم کی ہماری امیج کو خراب کرنے کے لیے معاملات کریں گے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس حق و سچ کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم لڑیں گے بھی اور اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے آئیں گے، کیونکہ ان کا ایک ہی حربہ ہے، یا تو پیسوں کی لالچ دیتے ہیں یا نوکریوں کی لالچ دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس سے بالاتر ہو کے کام کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے سندھ گورنمنٹ نے مختلف ایریاز کے اندر، آپ ٹراما سینٹر کی بات کریں یا سائبر نائف کی آپ بات کرتے ہیں، جنا ہاسپٹل، کارڈیو، گورنمنٹ ہاسپٹل، یہ بڑی مثال ہے. تو کیوں نہ لیاری جنرل ہاسپٹل کے اندر ٹراما سینٹر بھی بن چکا ہے. میں نے ڈاکٹر صابر میمن صاحب سے بھی بات کی، انہوں نے کہا ہمیں ابھی تک اس کا چارج نہیں ملا ہے، اس پر بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور آلریڈی ہاسپٹل، میڈیکل کالج اور آپ کے میل نرسنگ، انہوں نے بہت عرصے سے جو ہے نا ایک ایسا ماحول کریٹ کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی شریف بندہ جو وہاں پہ وزٹ نہیں کر سکتا. لیکن میں نے آج ہمت کی اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ لیاری کے لوگ ہیں، ہم انہیں یہاں سے نکال باہر پھینکیں گے اور ایک اچھا نظام لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین، یہاں وقت ہو ایک شارٹ بریک کا، شارٹ بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں اور اس موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں لیاری جنرل اسپتال کے مسائل کے حوالے سے، اور وہاں پر آج منسٹر ہیلتھ ڈاکٹر عذرا فضل صاحبہ کا دورہ ہوا، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں، جناب محمود ہاشم صاحب
اور عبدالماجد جدگال صاحب موجود ہیں، جناب بشیر احمد بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو محمود صاحب یہ بتائیے کہ آپ لوگ جب منسٹر نے وزٹ کر لیا، چلی گئیں وہاں پہ، بہت ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ پائیں اور اس طرح سے فریلی وہ وزٹ بھی نہیں کر پائیں، تو آپ لوگ ایسا کوئی پلان ہے کہ آپ لوگ جو علاقے کے لوگ ہیں باقی لوگ مل کے منسٹر سے الگ سے جا کے ملیں، ان سے تھوڑا بات کریں؟ دیکھیں، میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ میں نے ربیع احمد گبول صاحب اور سجاد سومرو صاحب آلریڈی اس معاملے کے اندر ہیں، اور ہو سکتا ہے کمیٹی کی تشکیل جو ہوگی تو ہماری نمائندگی بھی اس کمیٹی کے اندر ہوگی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد اوپن شٹ کیس دیکھیں، اگر آپ ڈاکومنٹس اگر آپ دیکھیں گے ماضی کے، ان کے خلاف جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی بھی ہیں اور کورٹس نے ان کے خلاف جو انکوائری کی ہے وہ ان کے خلاف ہیں، تو ان انکوائری پہ کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ایکشن ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں تو ہم نئی کمیٹی سے کیا ہوگا پھر؟ اختر صاحب ہمیں مزید انکوائری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہ تمام جو پلندہ جو بنا ہوا ہے نا، یہ اگر آپ دیکھیں گے تو 100-200 پیجز ان کے خلاف لکھے گئے ہیں، تو اسی کے اوپر اگر کارروائی کر دی جائے تو یہ یہاں سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ اور عبدالماجد صاحب یہ بتائیے کہ لیاری کے حوالے سے ویسے اور صحت کی سہولیات کی وہاں کیا پوزیشن ہے؟ لیاری جنرل ہاسپٹل کے علاوہ اور بھی کے ایم سی کے ڈی ایم سی کے جو ہاسپٹل ہیں وہاں بھی اتنی خاطر خواہ سمجھو کہ صحت میں، وہاں جتنے بھی اپنے میٹرنٹی ہوم بنے ہوئے لیاری کے اندر، کافی ہمارے ایم پی ایم این اے بھی اس پہ آواز اٹھائی اور کام کیا، لیکن کچھ نتیجہ نہیں ملا میں۔ اب جب ہم نے لیاری جنرل کے خلاف آواز اٹھائی تو ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نے ایک لیاری جنرل کو فوکس کیا ہوا ہے، کہ آپ میٹرنٹی ہوم باقی لیاری کے آپ کو نظر نہیں آتے؟ تو ہم نے کہا سب سے پہلے تو ہم لیاری جنرل کو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام کریں گے، اور چیزیں بھی ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے 2-3 میٹرنٹی ہوم میں کام بھی کیا، اپنے سوشل اپنا پلیٹ فارم سے اس پہ آواز بھی اٹھائی، الحمدللہ کافی بہتری وہاں آئی بھی ہے، اور الحمدللہ اس دوران ایم پی اے صاحب نے وہاں وزٹ بھی کیا اور کافی چیزوں کو نوٹس میں لیتے ہوئے اس کو فوری حل کرنے کا انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ حل کریں گے۔ لیکن سمجھ میں نہیں آتا جب لیاری جنرل کی بات آتی ہے سب کو سام اٹھ جاتا ہے، بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، یہ کیسی مافیا ہے لیاری کے اندر کہ اگر کوئی بات بھی کرتا ہے تو اس کو خاموش کروایا جاتا ہے۔ تو آپ تک ابھی وہ نہیں پہنچے؟ آپ سے نہیں رابطہ کیا انہوں نے کہ بھائی کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ ہم سے تو اب تک رابطہ نہیں کیا، لیکن شاید اب کریں دھمکائیں بھی ہم کو، لیکن انشاءاللہ ہم ڈریں گے نہیں، ہم تو حق کی محنت پہ لگے ہیں، اور ہمارا ایک عقیدہ ہے جب حق کی محنت ہوتی ہے تو باطل پہ جھاڑو اللہ پھیرتے ہیں انشاءاللہ۔ رائٹ، ہم آپ کے سے مزید گفتگو کرتے ہیں، بولے صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جوائن کر لیا ہے جناب سجاد علی سومرو صاحب نے، جو کہ ممبر ہیں سندھ اسمبلی کے۔ ہم ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں اس حوالے سے۔ السلام علیکم سجاد علی صاحب۔ جی وعلیکم بوس، 5 سے 6 منٹ 8 منٹ سے انتظار کروا رہے ہیں، میں لائیو سیشن ہمارا چل رہا ہے، میں باہر آیا ہوں بات کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا سجاد صاحب، معذرت چاہتے ہیں آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ سجاد صاحب یہ لیاری جنرل اسپتال کے حوالے سے آپ نے آواز اٹھائی سندھ اسمبلی میں، اس کے بعد کی صورتحال ہوئی، منسٹر ہیلتھ بھی آج وہاں پہنچی لیکن وہاں بھی بدمزگی ہوئی، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں لیا۔ یہ آج آپ کے ساتھ ہمارے ممبران جو لیاری کے ہیں یہ بیٹھے ہوئے بالکل، اور انہوں نے فیکٹ ساری آپ کو چیزیں بتائی ہیں۔ محمود ہاشم صاحب کے ساتھ بھی جو آج انہوں نے کیا اس پہ بھی میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے، اگر کہیں بھی کوئی منسٹر صاحب یا منسٹر صاحبہ وزٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ان کو اچانک وزٹ رکھنا چاہیے، تاکہ وہاں کی حقائق جو ہیں، وہ جو ریالٹی ہے، جو فیکٹس ہے جس کے اوپر میں نے آواز اٹھائی تھی اسمبلی کے اوپر، تو وہ تو چیزیں ہوئی نہیں بالکل بھی، کیونکہ انہوں نے سب اچھا ہے دکھا دیا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لگاتار 4 دن پہلے ہی جو ہے وہ ایک الارم سا بج گیا تھا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے، منسٹر صاحبہ نے اعلان کر دیا آنے کا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو بھی صفائی ستھرائی تھی، XYZ جو ٹوٹے ہوئے بیڈ تھے وہ چینج کر دیے، اور وہاں پر جو ہے وہ اپنے ہی من پسند لوگوں کو کھڑا کر دیا، کسی کو مریض بنا کے کھڑا کر دیا، کسی کو اسٹوڈنٹ بنا کے کھڑا کر دیا۔ اور میڈم جب گاڑی سے اتری ہیں تو میڈم کے الفاظ تھے کہ بھائی میں وزٹ پہ آئی ہوں، کوئی شادی تو ہے نہیں کہ آپ نے اتنا ہلا گلا مچا دیا۔ اور یہ لیاری جنرل اسپتال کے اندر جو مافیا بیٹھا ہے، انہوں نے جو ہے وہ 2 یونیورسٹی کی بسیں لیاری کی بھر کے وہاں پر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو کھڑا کر دیا، اور پتہ نہیں اسٹوڈنٹ تھے یا ان کے خود کے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے نا کوئی ورکر تھے، ان کے لگ تو یہی رہا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ منسٹر صاحبہ جس روم میں جاتی ہیں اس روم کے اندر پہلے سے لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کو نہ بات کرنے دے رہے، نہ ان کو کوئی حقائق بتانے دیے جا رہے۔ اور میں جو ہے وہ اسلام آباد میں تھا، وہاں سے میں ڈائریکٹ فلائٹ پکڑ کے پہنچا، اور شارع فیصل جام ہونے کی وجہ سے میں لیٹ پہنچا، تو منسٹر صاحبہ جو ہے نا نکل چکی تھی، اس کے بعد میں پہنچا ہوں۔ اچھا، اب جب میں وہاں پر پہنچا ہوں تو وہاں پر جو ہے وہ یہ محمود ہاشم صاحب کھڑے تھے،
اور محمود ہاشم صاحب کے اوپر جو ان کے خود کے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ہوٹنگ شروع کر دی کہ بھائی اگر ایک آدمی سچ کا ساتھ دے رہا ہے تو کم سے کم آپ اس کی بات پہ لبیک تو کریں, اس کو سرائے تو صحیح. لیکن نہیں, انہوں نے اپنے نام نہاد گنڈے جو تھے وہ وہاں پر کھڑے کر دیے, جو یہ انتظامیہ لیاری جنرل اسپتال کی, اور انہوں نے جو ہے وہ نعرے بازی شروع کی ان کے اوپر. بہرحال پھر بیچ بٹاؤ کر کے میں نے ان سے کہا آپ چلیں میرے ساتھ نکل جائیں, آپ چھوڑ دیں, ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں. ابھی میں اسمبلی میں منسٹر صاحبہ سے اس بات کو رکھوں گا, اور منسٹر صاحبہ ناراض ہو کے کہیں ہیں کہ میں وزٹ پہ آئی ہوں اور آپ لوگوں نے یہاں پر جو ہے وہ ایک میلہ لگا دیا ہے کہ جیسے کہ یہاں پر کوئی جیسے راشن بٹ رہا ہوتا ہے یا جیسے کوئی یہاں پر سونے کے بسکٹ بانٹے جائیں گے. تو بہرحال میں اس چیز کے کنڈیم کرتا ہوں کہ منسٹر صاحبہ کے ساتھ جو انہوں نے کیا, اور میری کال اٹینشن پہ اسمبلی میں انہوں نے یہاں وزٹ کا سوچا. دیکھیں لیاری جنرل اسپتال کے اندر ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے, اور انشاءاللہ وہ مافیا جلد از جلد جو ہے نا باہر نکالیں گے. لیاری کے اندر ایک ہی ہاسپٹل بنا ہوا ہے, اور آپ کو بتائیں کہ لیاری والے کہاں جائیں گے بیچارے, نہ ان کے پاس پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ ان کے پاس تعلیم ہے. بیماریاں انہوں نے دی ہوئی ہیں گیس پائپ لائن پہ, ٹی بی کے مریض انہوں نے بنا دیے, لوگوں کو نفسیاتی کر دیا گیا ہے. علاقے کے چیئرمین وائس چیئرمین کہتے ہیں ہمیں جو ہے وہ 12 لاکھ کی جگہ پہ فنڈز کاٹ کے 3-4 لاکھ روپے ملتے ہیں, حکومت ہمارے پیسے کاٹ لیتی ہے اور گورنمنٹ کے نمائندگان ہمیں پیسے کاٹ کے ہمیں فنڈز دیتے. تو یہ کیسے کام چلے گا آپ مجھے بتائیں. جب میں آواز اٹھاتا ہوں تو ان کو مروڑ پڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ کیوں اس پہ آواز اٹھاتے. بھائی مجھے وہ لوگوں نے منتخب کیا ہے, میں دوسروں کی طرف فارم 47 پہ تو نہیں آیا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نے مجھے عزت دی, لوگوں نے وہاں مجھے ووٹ دیے, اور میں ان کے حق کے لیے آواز اٹھاتا آ رہا تھا, اور انشاءاللہ آواز اٹھاتا رہوں گا. بہت شکریہ آپ کا. سجاد علی سمرو صاحب ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر موجود تھے, ایم پی اے سندھ اسمبلی سے, اور سیشن سے باہر ہے, انہوں نے گفتگو کی. جناب بلوچ صاحب, اب معاملات آگے کیسے بہتری کی طرف جائیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ عوام بیچاری کیا کرے, عوام تو پھنسی ہوئی ہے, وہ کیا کرے باہر نکل کے؟ دیکھیں ابھی جو حال ہی میں جو سجاد علی سمرو صاحب کو جواب دیا تھا منسٹر صاحبہ نے اسمبلی میں کہ ہم اس کے لیے ایک کمیٹی بنائیں گے, میرے خیال میں کمیٹی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہائی کورٹ کا ڈیسیشن, اپنا سیشن کورٹ کا ڈیسیشن آ چکا ہے, پھر سپریم کورٹ کا بھی ڈیسیشن آ چکا ہے, اور اتنے سارے کمیٹیوں نے سب نے میڈم انجم کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہرایا ہے. اس کے باوجود بھی مزید کمیٹیاں بنانا یہ سمجھ سے بالا تر ہے. اتنے سارے کورٹ وغیرہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے, اب تو بس فیصلہ کر دینا چاہیے. اور پھر سندھ گورنمنٹ پتہ نہیں کیوں خاموش ہے. پچھلے پروگرام میں بھی میں نے یہ کہا کہ وزارت صحت کیوں خاموش ہے, آخر کیا وجوہات ہے. وہ ایک صرف اپنا جو ہے وہ کورٹ میں وکیل کھڑا کر دے سندھ گورنمنٹ, تو یہ میڈم یہاں سے اڑ جائے گی, کیونکہ سپریم کورٹ تک کا ڈیسیجن آ چکا ہے. مزید کمیٹیاں بنانا وقت ضائع کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. محمود صاحب کیا آخری بات کیا کہنا چاہیں گے اپنا میسج؟ آخری بات تو وہی ہے کہ امید دنیا قائم ہے, اور ایز اے پیپلز پارٹی کا کارکن بھٹو شہید کے صفائی کی حیثیت سے حق و سچ کی آواز اٹھائیے. حالانکہ ہمارے اپنے لوگوں کی طرف سے مجھے مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے مختلف پارٹیز کے دوستوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہمارا لیاری آرگنائزیشن, اس کے تحت جو ہے صرف یہ لیاری جنرل ہاسپٹل نہیں ہے, ہم دیگر معاملات پہ بھی جائیں گے, اور لیاری کی بہتری کے لیے جو بھی ہو سکا حق و سچ کی آواز ہم اٹھاتے رہیں گے. اور مجھے امید ہے واسع کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ لیاری جنرل ہاسپٹل میں جلد ہی جلد بہت بڑی تبدیلی آئے گی, اور ہمارے غریب عوام جو ہے, غریب لوگوں کے لیے جو ہے علاج کی سہولتیں بغیر سفارش کے میسر ہوں گی. عبدالماجد صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ فائنل کمنٹس. فائنل ڈیسیشن یہی کہنا چاہتا ہوں سر, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس معاملے کو وہ خود دیکھیں کہ آخر یہ کیسی طاقت ہے جو جیسے بشیر صاحب نے فرمایا کہ کورٹ کا جب آرڈر آ چکا ہے اس خاتون کے خلاف, تو کیا وجہ ہے کہ اس کو نہیں ہٹایا جا رہا؟ آخر کون سی طاقتیں ہیں جو اس کو وہاں رکھے ہوئے ہیں؟ جناب بلوچ صاحب آخری بات. بس میں تو گزارش کروں گا اپنے منتخب نمائندوں سے, جناب نبیل گبول سے, یوسف بلوچ سے, شازیہ سنگار سے, سجاد سمرو سے, کہ بس بہت ہو چکا. اب لیاری والوں کے دل واقعی چل رہی ہو گئے, اب ان کے زخموں پر مرہم رکھنا آپ لوگوں کا کام ہے. بہت شکریہ آپ کا بلوچ صاحب. عبدالماجد صاحب, محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں یہاں پہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے میٹرو میٹر سے اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.